ہے کہ میرے امتی جہنم کی آگ میں واقع نہ ہو، جہنم میں نہ جائیں، اللہ کے نبی روک رہے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں جہنم ملے، جہنم کی آگ ہمارے لیے جو ہے تیار ہو، قبر کا عذاب میں ہم واقع ہو، ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ لیکن نبی کا عالم کیا ہے؟ نبی ایک ایک غلط کام سے روک رہے ہیں، ایک ایک برائی سے روک رہے ہیں، ایک ایک بھلائی کا راستہ بتا رہے ہیں کہ تم کامیاب کیسے ہوگے، تم کامرا کیسے ہوگے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کون سی برائی ہم سے چھوٹتی ہے جی؟ کون سی برائی چھوٹتی ہے؟ جوانی کو تو ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ جوانی آدمی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، عیش پرستی کی زندگی گزارے، عیاشی کرے، حرام خوری کرے، برائیوں کے ارتکاب کرے، اللہ کے نافرمانی کے کام کرے۔ ارے وہ جوانی جس کو اللہ نے طاقت و قوت سے نوازا، جس کے بازوؤں کو اللہ نے مضبوط کیا، کس لیے؟ اسلام کی ترویج کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کہ آپ کی جوانی اللہ کے دین کے لیے کام آئے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، ہمارے جوانوں کا عالم کیا ہے؟ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، صبح سے شام تک ہم اللہ کی نافرمانی میں ملوث رہتے ہیں۔ نبی روک رہے ہیں کہ گناہ کے کاموں سے باز آ جاؤ، بھلائی کے کام کرو، اچھائی کے کام کرو، لیکن ہم ان برائیوں میں واقع ہوتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کی خوبی ہے کہ اللہ کے نبی حریص علیکم بالمومنین، بہت زیادہ مومنوں کے فائدے کے لیے فکر مند ہے۔ وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة۔ رواه الحاكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک
خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو ہستی اقدس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، ہمارے لیے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہوگا، یا یہ کہا جائے کہ ہم اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے۔ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، والناس اجمعین، کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان تمام سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت، اپنی جان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، کائنات میں ہر ایک انسان سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی وقت ہم مومن اور مسلمان کہلائے جائیں گے۔ یہ شرط ہے اسلام میں، یہ شرط ہے اور ضروری ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کیوں نہ ہو۔ وہ ذات ہی ایسی ہے، وہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کائنات میں رسول بنایا اور جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المومنین، لقد من اللہ علی المومنین، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات میں اللہ کے انگنت احسان ہیں۔ اللہ کبھی اپنے احسان کو نہیں جتلاتا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، میں نے تم پر احسان کیا، لیکن میرے بھائیوں، جب اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا تو کہا لقد من اللہ علی المومنین، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ ایسی شخصیت، ایسی ذات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول بنا کر کے بھیجا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، اذ بعث فیہم رسولا، جب رسول بنا کر کے بھیجا تو اللہ نے احسان کا تذکرہ کیا کہ اللہ کا عظیم انعام، اللہ کا عظیم احسان، ایسا احسان میرے بھائیوں، ایسا انعام اللہ کا کہ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر، ایسا عظیم نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اس نبی کا امتی ہمیں بنایا ہے۔ ہماری خوش قسمتی کا کیا کہنا، ہماری جو ہے خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ اللہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ خود نبی نے کہا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدا، کہ اے لوگو مجھے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بطور تحفہ،
بطور تحفہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اے اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے رسول میرے بھائیوں، کیسا نبی! اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو تمہارے درمیان ایسے رسول آ چکے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، ایسا نبی کہ تمہاری تکلیف اس کو گوارا نہیں ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، ایسا نبی کہ مومنوں کے دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ رؤوف الرحیم، بہت زیادہ مشفق، بہت زیادہ مہربان، ایسا رسول، ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے میرے بھائیوں۔ ہماری خوش قسمتی کا عالم یہ کہ اتنا محبت کرنے والا اپنے امتیوں سے اللہ نے رسول ہمیں دیا ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہمیں اس نبی کی قدر نہیں میرے بھائی، ہمیں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں، اور جس طرح سے ہمیں اس نبی سے محبت کرنی چاہیے، جس طرح سے اس نبی سے عقیدت کا حق ادا کرنا چاہیے، میرے بھائیوں ہم لوگ کہیں سے کہیں بھی جو ہے حق ادا نہیں کر سکتے اور نہیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے کس قدر فکر مند ہیں اور کس قدر محبت کرتے ہیں میرے بھائیوں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں 4 اہم ترین باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایسا رسول کہ اللہ نے تم ہی میں سے بنا کر بھیجا، یعنی انسانوں میں سے، انا بشر مثلکم یوحا، جو ہے میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ کائنات میں اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ افضل کوئی شخصیت ہے تو وہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے میرے بھائیوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ دوسری بات، عزیز علیہ ما عنتم، ایسا نبی کہ جسے امتیوں کی تکلیف گوارا نہیں، امت پریشانی کا شکار ہو، اس نبی کو گوارا نہیں ہے کہ میرے امتی تکلیف میں پڑے، اس نبی کو گوارا نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، کیسی محبت تھی اللہ کے نبی کی اپنے امتیوں سے، اندازہ کر لو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی؟ پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت نمازیں نہیں پڑھ پائی اور حق ادا نہیں کری، آپ اللہ سے کم کرائیے۔ اللہ کے نبی کو فوراً احساس ہوا 50 وقت کی نمازیں، میرے امتی پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اللہ میرے امتیوں کو بھاری پڑیں گی، کچھ کم کر دے۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں کم کی، پھر کہ اللہ اور کم کر دے، اللہ نے اور 5 وقت کی نمازیں کم کی۔ اللہ کے نبی بار بار جاتے رہے، کیوں؟ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کے نبی کو اپنے امتیوں کی تکلیف گوارا نہیں تھی کہ 50 وقت کی نماز، 45 وقت، 40 وقت، 35 وقت، 30 وقت، 25 وقت، اللہ کے نبی بار بار جاتے رہے، اللہ سے کم کراتے رہے، آخر میں 5 وقت کی نمازیں بچی میرے بھائیوں، 5 وقت کی نمازیں۔ اور اللہ نے بھی کیسا انعام دیا کہ 5 وقت کی پڑھو گے تو 50 وقت کی نمازوں کا اللہ اجر دے گا۔ نبی کیسا محبت کرنے والا اپنے امتیوں سے، بار بار جا رہا ہے، میرے امتیوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ اور امتیوں کا حال کیا ہے؟ امتیوں کا عالم کیا ہے؟ اکثریت ایسی ہوگی، قسم خدا کی میرے بھائیوں، اکثریت ایسی ہوگی کہ جو ہفتہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جو آ گئے مسجد میں آ گئے،
بقیہ سارے کے سارے جوان اور اکثر افراد ابھی بھی موبائلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ابھی بھی کوئی دکان کے سامنے، کوئی بستر میں، تو اس طرح کی جو ہے حرکتیں ابھی بھی کر رہے ہوں گے۔ نبی کا عالم کیا 50 سے 5 وقت کی نمازیں اللہ سے کم کرائیں، 45 وقت کی نمازیں کم کرائیں، 5 وقت کی نمازیں بچیں، میرے امتیوں کو تکلیف نہ ہو، میری امتی آسانی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں ادا کر لے۔ ہفتہ کے ہفتہ غائب میرے بھائیوں، ہفتہ کے ہفتہ غائب۔ یہ جمعہ میں نام لکھانے کے لیے آئے تو وہ بھی اپنی مرضی کے ساتھ، جو بڑا احسان کرتے ہوئے کہ صاحب بڑی دعوت میں جا رہے ہیں، اپنے سسرال جا رہے ہیں، بڑی شان اور نزاکت کے ساتھ کہ آرام سے جائیں گے، آرام سے کھائیں گے، آرام کے ساتھ رہیں گے۔ اس انداز میں ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں، ہمارا اسلام ہے میرے بھائیوں۔ کیسے ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کی محبت عزیز علیہ ما عنتم۔ نبی تو جو ہے امتی کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، اللہ سے کم کرائے بار بار جا کے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے رمضان المبارک میں 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، سارے صحابہ اکرام جمع، عورتیں بچے مسجد میں آ گئے، اتنا ان کو مزہ آ رہا ہے رات میں تراویح کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں۔ اللہ کے نبی چوتھے دن حاضر نہ ہوئے، صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں، بچے مسجد میں سو گئے۔ دوسرے دن صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم لوگ بڑے انتظار میں تھے، بچے سو گئے تھے، سارے کے سارے لوگ جمع تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو رات میں آپ لوگ 3 دن تک جماعت کے ساتھ تراویح قیام اللیل ادا کرتے رہے، اللہ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر تراویح کی نماز واجب نہ کر دے، فرض نہ کر دے۔ میں نے اس ڈر سے کہ کہیں واجب اور فرض ہو گئی تو میرے امتی تکلیف میں پڑ جائیں گے، میں نہیں نکلا۔ یعنی کیسا نبی محبت کرنے والا اپنے امتیوں سے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں لولا شق علی امتی لا امرت بالسواک، اگر میرے امتیوں کو بھاری نہیں پڑتا کہ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت مسواک کرنا، وضو کرتے وقت مسواک کرنا نماز کے لیے اگر بھاری نہیں پڑتا تو میں مسواک کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ اس کو واجب قرار دیتا، ضروری قرار دے دیتا، فرض قرار دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت وضو کے لیے مسواک کرو۔ لیکن تکلیف میں پڑ جائیں گے میرے امتی تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے واجب فرض نہیں کیا۔ یعنی کتنا خیال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کا میرے بھائیوں، اور ہمارا عالم کیا ہے سوچو۔ نبی اتنی محبت کرتا ہے اپنے امتیوں سے، اتنا خیال کرتا ہے نبی اپنے امتیوں کا، اور ہمارا عالم کیا ہے سوچو، تصور کرو میرے بھائیوں۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ تیسری بات، حریص علیکم بالمؤمنین۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے نبی مومنوں کے لیے دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے ہمیشہ فکر مند، یعنی اللہ کے نبی اس فکر میں لگے ہوئے کہ کیسے مومنوں کے لیے، کیسے مومنوں کو فائدہ ہو دنیا میں اور آخرت میں، کیسے جہنم سے نجات مل جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا عالم کیا ہے، آدمی ان کو پتھروں سے مار رہا ہے، اللہ کے نبی اس کو کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آ، اس کی راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے، اس کے اوپر گندگی ڈال رہا ہے، اللہ کے نبی کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس بار بار جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے کامیابی کی طرف آ جا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ حریص علیکم بالمؤمنین، اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں، انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله جعل الفراش۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال لوگوں میں ایسی ہے، اس آدمی کی طرح سے ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا۔ جب آگ روشن ہو گئی اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیلنے لگی تو کیا ہوتا ہے، ہذہ الدواب التی جو ہے، یہ جو کیڑے مکاڑے ہوتے ہیں، جو
جو پتنگے ہوتے ہیں وہ اس آگ کے ارد گرد منڈلانے لگے اور اس آگ میں گرنے لگے۔ وہ آدمی جس نے آگ کو روشن کیا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ اس آگ میں کیڑے جل جائیں گے، تو وہ کیا کام کرنے لگا، پوری طاقت کے ساتھ ان کیڑوں کو ہٹانے لگا، ان پتنگوں کو ہٹانے لگا کہ وہ پتنگے، وہ کیڑے آگ میں جل نہ جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کوشش کر رہا ہے ان کو روکنے کی، وہ کوشش کر رہا ہے ان کو روکنے کی، لیکن وہ پتنگے، وہ کیڑے اس آگ میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اس آگ میں واقع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سن لو، اے میرے امتیوں سن لو، انا آخذ بحجزکم عن النار، میں بھی تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں جہنم کی آگ سے، وانتم تقتحمون فیہا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم جو ہے آگ میں واقع ہوتے چلے جا رہے ہو، آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میرے امتی جہنم کی آگ میں واقع نہ ہو، جہنم میں نہ جائیں۔ اللہ کے نبی روک رہے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں، ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں جہنم ملے، جہنم کی آگ ہمارے لیے جو ہے تیار ہو، قبر کا عذاب میں ہم واقع ہو، ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ لیکن نبی کا عالم کیا ہے، نبی ایک ایک غلط کام سے روک رہے ہیں، ایک ایک برائی سے روک رہے ہیں، ایک ایک بھلائی کا راستہ بتا رہے ہیں کہ تم کامیاب کیسے ہوگے، تم کامران کیسے ہوگے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کون سی برائی ہم سے چھوٹتی ہے جی، کون سی برائی چھوٹتی ہے؟ جوانی کو تو ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ جوانی آدمی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، عیش پرستی کی زندگی گزارے، عیاشی کرے، حرام خوری کرے، برائیوں کے ارتکاب کرے، اللہ کے نافرمانی کے کام کرے۔ ارے وہ جوانی جس کو اللہ نے طاقت و قوت سے نوازا، جس کے بازوؤں کو اللہ نے مضبوط کیا، کس لیے؟ اسلام کی ترویج کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کہ آپ کی جوانی اللہ کے دین کے لیے کام آئے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، افسوس میرے بھائیوں، ہمارے جوانوں کا عالم کیا ہے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صبح سے شام تک ہم اللہ کی نافرمانی میں ملوث رہتے ہیں۔ نبی روک رہے ہیں کہ گناہ کے کاموں سے باز آ جاؤ، بھلائی کے کام کرو، اچھائی کے کام کرو، لیکن ہم ان برائیوں میں واقع ہوتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کی خوبی ہے کہ اللہ کے نبی حریص علیکم بالمومنین، بہت زیادہ مومنوں کے فائدے کے لیے فکر مند ہے۔ چوتھی خوبی اللہ کے نبی کی اس آیت کریمہ میں بتلائی گئی، رؤوف الرحیم، بہت زیادہ مشفق اور بہت زیادہ مہربان اپنے امتیوں کے لیے۔ اللہ کے نبی کی محبت اپنے امتیوں کے لیے کس انداز کی تھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کے چاہنے والے ہیں، قسم خدا کی اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے کہ کائنات کے لوگ اگر اس کی شان میں گستاخی کرنا چاہے تو ذرہ برابر بھی ان کی افضلیت، ان کی فضیلت میں ذرہ برابر بھی جو ہے فرق نہیں پڑ سکتا۔ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ جو ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے۔ اللہ کے نبی رؤوف الرحیم، بہت زیادہ مشفق اور بہت زیادہ مہربان اپنے امتیوں کے لیے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جو ہے انی لا اقوم فی الصلاۃ، نماز میں قیام کرتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھا، انا اريد اطيلها، اور میں چاہتا ہوں کہ نماز میں قیام لمبا کروں، قرات لمبی کروں۔ نماز میں جب قیام لمبا کروں، قرات لمبی کروں تو بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں فاسمعوا بکاء الصبی، میں بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں۔ فاتجوز فی صلاتی، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، نماز کو جو ہے چھوٹی کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ مما علم من وجد امہ علیہ من بکائہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کو مختصر اس لیے کر دیتا ہوں کہ میں جانتا ہوں وہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو جو تکلیف ہوگی،
اس تکلیف کا مجھے احساس ہے، میں اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ سوچو کتنا زیادہ مشفق اور کتنا زیادہ مہربان نبی اللہ نے ہم کو دیا کہ جو ماں کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو اللہ کے نبی برداشت نہیں کر رہے، نماز مختصر کر دے رہے ہیں، جلدی نماز پڑھ لے رہے ہیں کہ کہیں بچے کے رونے کی وجہ سے ماں بے چین نہ ہو جائے، ماں پریشان نہ ہو جائے۔ اتنی زیادہ شفقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا زیادہ رحم دل اللہ کے نبی کا دل، اتنے زیادہ مہربان اپنے امتیوں پر میرے بھائیو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ۔ اسی طرح سے میرے بھائیو اللہ کے نبی اپنے امتیوں کے لیے جو مہربان اور جو مشفق تھے اور جو محبت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے امتیوں کے لیے تھی، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے قول میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنے امتیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اکثر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اللہ جس نے میری نافرمانی کی تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے کہیں نہ کہیں رحم کی مہربانی کی دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے امتیوں کے لیے، اللہ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا، اگر کسی نے میری نافرمانی کی تو تو معاف کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے امتیوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تلاوت کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے پاس پہنچتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا میرے امتیوں کو تو یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا، لیکن اللہ اگر تو نے معاف کر دیا تو تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے امتیوں کے لیے جو قرآن میں اللہ نے نازل کیے وہی اس کو پڑھا، اللہ کے نبی بے چین ہونے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھا، اللہ کے نبی بے چین ہونے لگے۔ رات کی تاریکی میں میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور آواز لگائی اللہم امتی اللہم امتی امتی۔ رات میں اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ ابراہیم نے اپنے امتیوں کے لیے دعا مانگا، عیسیٰ نے اپنے امتیوں کے لیے دعا مانگا، اللہ مجھ کو آج بتا کہ میرے امتیوں کا کیا ہوگا۔ اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے مسلسل اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم امتی امتی، فریاد کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ اللہ جانتا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ محمد کیوں بے چین ہے، محمد کیا کہہ رہے سنو۔ جبرائیل علیہ السلام دوڑے آئے، کہا اے محمد کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، مجھے اپنے امتیوں کی فکر لاک ہوئی کہ کل قیامت کے دن میری امتیوں کا کیا ہوگا، میرے امتیوں کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ نے کہا جاؤ اے جبرائیل محمد سے کہہ دو اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، اے محمد ہم تمہیں تمہاری امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے اور تمہیں ہم تکلیف نہیں دیں گے، ہم تمہاری امت کے ساتھ ایسا خیر کا معاملہ کریں گے تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے جب جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ کے فرمان کو سنا تو میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا۔ یعنی سوچو کتنی محبت کرتا ہے ہمارا نبی ہم سے، کتنی زیادہ محبت ہے ہمارے نبی کو ہم سے، اور ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے، کتنی چاہت ہے ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی۔ معلوم ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے قسم خدا کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتل مقبرہ، قبرستان میں آئے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی قبرستان میں آئے، اور قبرستان میں آ کر کے اللہ کے نبی جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم دار قوم مومنین وَإِنَّا انشاءاللہ بکم لاحقون، اے مومنوں کی جماعت جو قبرستان میں مدفون ہے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور سن لو ہم لوگ بھی تم سے آ کر کے ملنے والے ہیں۔ قسم خدا کی میرے بھائیوں، قبرستانوں میں ہم جاتے ہیں، دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے جب بھی ہم قبرستان میں جائیں، بوسیدہ قبروں کو دیکھیں، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھیں، قبروں میں گھاس نکلا ہوا دیکھیں، قبروں میں گڈھے دیکھیں، تو اس بات کو ضرور یاد کریں کہ جیسا اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم لوگ بھی اسی قبرستان میں آئیں گے، ہم لوگ بھی یہیں آ کے دفن ہوں گے، تو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری بھی قبر ٹوٹی ہوئی ہوگی، ہماری بھی قبر بوسیدہ ہوگی، ہماری بھی قبر میں جو ہے گھاس اگے گا، ہماری بھی قبر میں جو ہے ہڈیاں نظر آئیں گی، ٹکڑے نظر آئیں گے، ہماری بھی قبر اس طرح سے گڑھا ہوگا۔ ہمیں یاد کرنا چاہیے اللہ کے نبی نے کہا وَإِنَّا انشاءاللہ بکم لاحقون، یقین مانو ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ آ کر کے ملنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا وَدِدْتُ الرَّانَا، وَدِدْتُ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، وَدِدْتُ اِنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اللہ کے نبی نے کہا وَدِدْتُ اِنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ اکرام موجود تھے، قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، آپ اندازہ لگانا کہ کیسا نبی اللہ نے ہم کو دیا جی، اور کیسی محبت اللہ کے نبی کو ہم سے، اللہ کے نبی کو ہم سے جو محبت ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی کہتے ہیں میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، بل انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، میرے بھائی تو بعد میں آئیں گے، یہ جو آپ اور ہم ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی میرے صحابہ ہو، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، اخوان میرے بھائی بعد میں آئیں گے، بعد میں یہ سارے کے سارے امتی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو بعد میں آئیں گے۔ اخوان کا لفظ اللہ کے نبی نے کہا بھائی، ہمیں اپنا بھائی کا اللہ کے نبی نے، اور کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے کہا کیف تعرف، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرف من لم یاتوا بعد، جو بعد میں آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانو گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر کسی آدمی کے پاس پورے کالے کالے گھوڑے ہیں، لیکن ان گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ جن کی پیشانی چمک رہی ہے، جن کے پیر چمک رہے ہیں، سفید سفید نشان ہیں ان کے چہروں میں، پیشانی میں، پیروں میں، کیا آدمی اپنے ان گھوڑوں کو کالے گھوڑوں کے درمیان میں پہچانے گا نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی بالکل پہچان لے گا ایسے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، اے میرے صحابہ سن لو، میرے اخوان، میرے بھائی جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، جن کو مجھ پر ایمان ہوگا، فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وضو کی وجہ سے جو 5 وقتہ نمازوں میں کرتے ہیں، اس وضو کی وجہ سے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کی پیشانیاں، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، اور وَأَنَا فَرَضْتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں حوض کوثر میں بیٹھے ہوئے ان کا انتظار کروں گا، میرے بھائیوں کا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانو گے؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے بھائیوں کو تو میں ایسے پہچانوں گا کہ وہ جو 5 وقتہ نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں، ان کے وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے، اور
میں حوض کوثر میں بیٹھ کے انتظار کروں گا کہ میرے بھائی آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہیں گے فرشتوں چھوڑ دو، میرے اخوان ہیں، ان کو آنے دو۔ یہ حوض کوثر، یہ سلسبیل، یہ کوثر کا پانی ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ جب تک میدان محشر میں رہیں گے، سورج سروں پر منڈلا رہا ہوگا، سلسبیل کا پانی، کوثر کا پانی پی کر ان کو پیاس نہیں لگے گی میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی میدان محشر میں اپنے بھائیوں کا انتظار کریں گے۔ یہ بھائیوں کا حال یہ ہے کہ آدھی اکثریت ایسی ہے کہ جو نماز پڑھنے جمعے کی بھی آئی تو وہ بھی آدھا سے زیادہ وقت نکلنے کے بعد آ رہی ہے، اور بقیہ نمازوں میں ہمارا کیا عالم ہے میرے بھائیوں ہمیں نہیں معلوم۔ ایک نبی اپنے امتیوں سے اتنی محبت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے قبرستان میں جا کر کے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور کیسے ملوں گا؟ کہ وہ وضو کریں گے، 5 وقتہ نمازیں پڑھیں گے، تو وہ اعضائے وضو کی وجہ سے میدان محشر میں ہی ان سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بے نمازی ہے، جس کو نبی سے محبت نہیں ہے، ارے جو نماز نہیں پڑھتا، قسم خدا کی اس کو نبی سے محبت ہے ہی نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو اپنے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے اس کی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹتی، ایک وقت کا وضو نہیں چھوٹتا۔ ہر وضو کے وقت اس کے دل میں یہ احساس آتا کہ میں جو وضو بنا رہا ہوں یہ میرا وضو کے اعضاء نشان کل میرے نبی سے ملاقات کا ذریعہ بنیں گے، میری ملاقات کا ذریعہ بنیں گے، میری نبی سے ملاقات ہوگی، میں اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر پیوں گا، کوثر کا پانی مجھے نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، سلسبیل کا پانی۔ لیکن افسوس کہ ہم نام کے مسلمان، ہماری اکثریت نبی سے محبت نہیں کرتی، اور جس طرز میں ہم لوگ چل رہے ہیں، جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں، اسی طریقے پر ہم اپنی اولادوں کو بھی جو ہے اس راستے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی سے محبت، اور نبی کیسا نبی اللہ نے ہم کو دیا جی، اللہ اکبر، کیسا نبی، اللہ اکبر، اتنا محبت کرنے والا نبی، اتنا محبت کرنے والا نبی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی جب مرض موت میں مبتلا ہوئے، کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَاءٌ، اللہ کے نبی کو موت کی تکلیف شروع ہوئی، موت کا معاملہ شروع ہوا، اور اتنی زیادہ تکلیف تھی اللہ کے نبی کو۔ آپ تھوڑا اس بات کو غور سے سننا میرے بھائیوں، کہ کس قدر محبت نبی کو اپنے سے امتیوں سے ہے، اور کس قدر فکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی سے ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَعِنْدَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَاءٌ، اللہ کے نبی کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں پانی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ فِي الْقَدْحِ، اللہ کے نبی اس پیالے میں ہاتھ ڈباتے ہیں، اور ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ، اور تکلیف اتنی زیادہ کہ وہ ٹھنڈے پانی کو ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے میں، اپنی کن پٹی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت۔ اللہ کے نبی پانی کو لے کر اپنے چہرے پر ملتے جا رہے ہیں، تکلیف میں اللہ کے نبی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا کو جو موت کی تکلیف دیکھی، اتنی زیادہ سختی، اتنی زیادہ تکلیف کسی اور کو نہیں دیکھی۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں اور پانی ملتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہم اعنی علی غفرات الموت علی سکرات الموت، اللہ
موت کی تکلیف کے وقت میں، اس غشی کے وقت میں میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما۔ اور ایسی تکلیف کے وقت میں اللہ کی نبی کی زبان سے حضرت علی فرماتے ہیں کانا آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی تکلیف میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، آخری جملہ، آخری کلمہ جو نبی کی زبان سے نکلا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں تم نماز کی فکر کرنا، نماز کی فکر کرنا اور اپنے نوکر چاکروں پر اچھا برتاؤ کرنا۔ سوچو میرے بھائیوں، ایسی تکلیف میں، ایسی مصیبت میں، اتنا پریشان نبی جو اللہ سے موت کے وقت میں فریاد کر رہا ہے، اللہ اس سختی کے وقت میں میری مدد فرما۔ اس تکلیف کے وقت میں بھی نبی امتیوں کی بھلائی کے لیے، امتیوں کی کامیابی کے لیے، امتیوں کی کامرانی کے لیے کہتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں، اے میرے امتیوں تم نماز کی فکر کرنا، نماز کی فکر کرنا۔ اس دنیا سے جاتے جاتے بھی اللہ کے نبی نماز کی فکر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ سوچو، غور کرو، کتنی محبت کرنے والا نبی۔ اس نبی سے اگر ہمیں ملنا ہے تو ہمیں 5 وقتہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اس نبی سے اگر محبت ہے تو ہمیں 5 وقتہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے ساتھ رات گزارا کہ اللہ کے نبی کی خدمت کروں۔ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے صحابہ اکرام، ہمارے جیسے محبت نہیں تھی زبانی دعوے، نام کے مسلمان، فائدے کی چیز تو مسلمان، جہاں کچھ تکلیف نظر آ رہی ہے تو کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور باریکی سے دیکھا جائے تو ہم لوگ اللہ کے نبی کی محبت میں جھوٹے ہیں میرے بھائی، جھوٹے ہیں محمد۔ اور خصوصی طور پر وہ آدمی جو ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی سے کیسے محبت کرتے تھے لوگ؟ کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ رات گزاری، اللہ کے نبی کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کب اٹھے اور میں پانی لے کے دوڑوں، اللہ کے نبی وضو کر لیں، اللہ کے نبی حاجت کر لیں، فارغ ہو جائیں۔ جیسے اللہ کے نبی بیدار ہوئے میں دوڑا فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، پانی لے کر آیا، اللہ کے نبی اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، کتنا محبت کر رہا ہے صحابی رسول ان سے۔ اللہ کے نبی نے ان کی محبت دیکھ کر کہا اے ربیعہ صلی، مجھ سے کچھ مانگو، سوال کرو، میں اللہ سے فریاد کروں گا۔ سوچو، پریشان حال صحابی، پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پریشانی کی زندگی۔ اللہ کے نبی دعا کر دے، ان کی دعا قبول ہونی ہے۔ صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے نبی انی اسألوکا، کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں ربیعہ بن کعب فقلت اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں اللہ کے نبی مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ کیسی محبت، کتنی محبت میرے بھائیو صحابہ اکرام کو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں او غیر ذالک، اور کچھ مانگ لے، آج اور کچھ مانگ، اللہ سے مانگوں گا اللہ ضرور تیری مراد پوری کرے گا۔ کہا اللہ کے نبی ہو ذاک، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ مانگنا ہی نہیں ہے، آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب اگر تم مجھ سے رفاقت چاہتے ہو، جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، فَعِنِّي عَلَىٰ کثرت السجود، میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کے۔ جتنے زیادہ سجدے کرو گے، جتنی زیادہ نمازیں پڑھو گے، جتنی زیادہ تہجد اور نوافل کا اہتمام کرو گے، فرض تو پڑھنی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، جتنی زیادہ نمازیں پڑھو گے، قسم خدا کی میرے بھائیوں، جنت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ ملنا لازمی ہے میرے بھائیوں۔ اگر جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہو، رفاقت چاہتے ہو، اللہ کے نبی سے میدان محشر میں سلسبیل اور کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو، اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اور یقینی طور پر حقیقت میں مسلمان بننا چاہتے ہو،
تو میرے بھائیوں 5 وقتہ نمازیں پڑھنا لازمی ہے ہمارے لیے. اور سن لو کان کھول کے سن لو اور لکھ کے رکھ لو، جو آدمی ایک وقت کی نمازیں بھی چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، وہ نبی کا چاہنے والا نہیں، نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے، نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے. اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے اللہ کے واسطے ہم اگر سچے نبی کے محبتی ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا لازمی ہے میرے بھائیوں. اور دیگر برائیوں سے بچانا، اپنے آپ کو بھلائی کے کام کرنا ضروری ہے. کتنے دن کی زندگی ہے؟ 60 سال 70 سال، اور کتنا جیو گے؟ کب گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ دنیا جیسی کی ویسی رہ جائے گی. ایسا وقت آئے گا کہ روح ہمارے جسم سے نکلے گی، لوگ ہمارے کپڑے اتاریں گے، غسل دیں گے اور قبرستان میں جا کر دفن کر دیں گے. یہ دنیا ختم میرے بھائی، یہ دنیا کی شان و شوقت ختم. اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کرو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. ربنا تقبل منا.